حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کیس اٹھو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، حسن میرا امام ہے، اور جس معاویہ کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے میں نے بھی اسے اپنا امام مان لیا۔ وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا، جس کا مقتدی حسن ہوگا۔ ہم تو مولا علی ہیں، ہم تو علی کے گھرانے کے غلام ہیں، ہم تو مولا حسین ہیں، ہم تو مولا حسن ہیں، ہم تو حیدر کرار کے گھرانے کے غلام ہیں۔ جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے سلو کی تھی، بندیالوی نے بھی اس معاویہ سے سلو کر لی۔ نبی کی ایک بیوی سے پوچھا گیا تھا تو بتا تو نے فاطمہ کو کتنا پاک پایا؟ کہا میں اس بطول کی پاکیزگی کا کیا حق بیان کروں جس نے ظہر کی نماز پڑھ کے دنیا کو حسن جیسا امام دیا تھا، اور عصر کی نماز کے لیے پھر مصلی عبادت پہ آ گئی تھی، نہ روزہ ٹوٹا تھا نہ مصلی چھوٹا تھا، جو دو نمازوں کے درمیان زمین پر زہرا کے مصلی پر میں اس کا تقابل اس کے ساتھ کیسے پڑھوں جس کی ولدیت میں 4 لوگوں میں جھگڑا ہو جائے؟ کیسے تقابل پڑھوں؟ کہاں ہندا کا بیٹا، کہاں زہرا کا بیٹا، کہاں پسرے ابو سفیان، کہاں پسرے علی؟ نہ یہ تقابل بنتا ہے، اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، باخدا میں مولا امام حسن کی مجلس کے موقع پر کہہ رہا ہوں، یہ جملے میرے نہیں ہیں۔ شام کے دربار میں معاویہ بن ابو سفیان نے مولا حسن سے کہا تھا، اے حسن انا خیر منک، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ لفظ کہے معاویہ نے دربار شام میں، امام حسن مسکرا کے کہنے لگے میں تیرا تقابل کر ہی نہیں سکتا، تیری میری برابری کیسی؟ کیونکہ تقابل ہوتا ہے ملنے والوں کے جن کے کچھ اوصاف ملتے ہیں۔ یہ جملے حضرت امام حسن کے، اسے کہا نا خیر من، امام حسن نے فرمایا تم سے یہ بھی نہیں کہہ، کہاں آسمان کہاں زمین، کہاں طہارتوں کا مرکز کہاں نجاستوں کا منبع، جو ہاتھ نہیں اٹھا کہاں بنی ہاشم کا چشمے چرا، کہاں بنی امیہ کا نسور، جو ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا کہاں شجرہ طیبہ کہاں شجرہ خبیثہ۔ یہ نسل ہاشم نسل امیہ، تقابل کیسا؟ نہ خاندانوں کا تقابل، نہ ماں کا ماں سے توازن، نہ باپ کی برابری باپ سے، نہ دادا کی برابری دادا۔ کیسے تقابل ہو سکتا؟ مولا امیر المومنین نے کوفہ میں بیٹھ کے کہا، مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا علی کے لیے سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ علی کا مقابلہ ان کے ساتھ کیا جا رہا، موازنہ ہم پلہ میں ہوتا، مقابلہ ہم وزن پہ ہوتا، کہاں بنی ہاشم اور کہاں بنی امیہ۔ یہ صرف تاریخ کے مورخ کی تیزی تھی، اس نے بنی امیہ کو نبی کا رشتہ دار ثابت کرنے، بنی امیہ کی نبی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عبد الشمس۔ یہ حضرت عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، دونوں شام میں رہتے تھے، دونوں ہی تجارت کرتے کیونکہ سرکار حضرت عبد مناف کی تجارت شام میں تھی۔ عمر کو کسی نے بتایا کہ تمہارا آبائی وطن جو مکہ ہے وہاں قحط پڑ چکا ہے۔ جناب عمر 200 اونٹوں پہ روٹیاں لاد کے شام سے چلے اور مکہ پہنچے، مکہ کے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کی، اس کے شوربے کے اندر روٹیاں بھگوئی، 3 مہینے مکے والوں کو کھلائی، شوربے میں بھگوئی روٹی ہوتی تھی، اسے عربی میں حشم کہتے تھے۔ اتنا کھلایا کہ مشہور ہو گئے ہاشم۔ جب حضرت عمر نے مکہ میں کھانا کھلانا شروع کر دیا تو اب عبد الشمس کہاں رہ رہے تھے؟ توجہ میری طرف، اب مکہ کے لوگوں نے جناب ہاشم کو جانے نہیں دیا۔ متولیت کعبہ حضرت ہاشم کے پاس، خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت ہاشم کے پاس تھی، ہر سال حج کرنے والوں کے آنے کا انتظام اکیلے حضرت ہاشم، پورے مکہ اور حجاز میں حضرت ہاشم کی سخاوت مشہور ہو گئی۔ سرکار حضرت عبد الشمس کا شام میں انتقال ہو گیا۔ عبد الشمس کے گھر میں ایک کنیز رہتی تھی، وہ کنیز ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ عبد الشمس کے مرنے کے بعد اس بچے نے دعویٰ کر دیا کہ میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، جبکہ وہ کنیز جو کام کرنے کے لیے عبد الشمس کے گھر میں رہتی تھی اس کا بیٹا، اس کا نام تھا امیہ۔ جب اسے خبر ہو گئی کہ جو میرا چچا جس کا نام عمر تھا وہ مکہ میں جا کے رئیس ہے اور مکہ کی سرداری اس کے پاس ہے، اس نے مکہ میں آ کے دعویٰ کیا کہ میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں۔ سرکار حضرت ہاشم نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، اگر یہ میرے بھائی عبد الشمس کا بیٹا ہے تو اسے کہو خانہ کعبہ کے قریب جائے اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ اس بات کی گواہی دے۔ جب یہ دیوار کعبہ کے قریب جانا شروع ہوا تو مکہ کے لوگوں نے اس کی شکل کو ایک جانور کی شکل میں دیکھنا، لوگوں نے مکہ سے اس کو نکال دیا اور یہ دوبارہ شام۔ امیہ کو پھر اس کے آگے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام حرب، اور حرب کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا ابو سفیان۔ خاندان بنو ہاشم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خاندان رسول کے ساتھ کوئی تعلق۔ اب میں حضرت امام حسن کا ایک حملہ پڑھنے لگا۔ ویسے تو شجاعت حضرت امام حسن پڑھنے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ عباس حسن کے شاگرد، اس کے بعد نہ بھی پڑھا جائے حضرت امام حسن کی شجاعت تو اسی میں بند ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس امام حسن کے شاگرد تھے، اور صرف حضرت ابو الفضل العباس نہیں، خاندان ہاشم کو، ہاشمیوں کو
علی کے بیٹوں تلوار چلانے کا اور نیزہ پھینکنے کا انداز امام حسن نے سکھایا۔ بابا جی آج مورخ بحث کر رہا ہے حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، حسن لڑتے نہیں تھے، حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی، امام حسن صلح پسند تھے، دھیمے مزاج کے مالک تھے، حسن لڑتے نہیں تھے، حسن لڑتے نہیں تھے۔ ہمیں تیرے اندر کے درد کا پتہ ہے، تو نے یہ کہا کہ حسن لڑتے نہیں تھے، تجھے حسن کی شجاعت سے تکلیف اس لیے ہے کہ جمل میں اونٹ کی ٹانگیں حسن نے کاٹی تھی۔ جنگ جمل میں اونٹ کی ٹانگوں کو جس نے کاٹا وہ امام ہے، جس نے حوض کو زمین سے گرنے سے پہلے سنبھالا وہ امام ہے، جس نے جنگ صفین میں اکیلے نے فرات کا گھاٹ خالی کروایا۔ میں حملہ پڑھ دیتا ہوں سرکار حضرت امام۔ جب معاویہ حکومت لے چکا اور یہ حاکم بن چکا شام کا، مولا امام حسن نے 6 شرطیں سرکار اس سے کہی۔ پہلی شرط کہی تھی کہ تو قرآن اور سنت پر عمل کرے، اور یہ شرطیں آج بھی تاریخ میں لکھی۔ جو شرائط کے ساتھ امام حسن نے صلح کی، معاہدہ کیا، وہ شرطیں ہیں۔ دیکھیں صلح کہنا غلط ہوگا، یہ معاہدہ۔ صلح تب ہونی تھی اگر شرطیں پوری ہوتی، تو اب پہلے معاہدہ ہے۔ صلح اسے تب کہیں گے جب شرائط پوری ہوں گی۔ امام حسن نے پہلی شرط کیا رکھی؟ قرآن و سنت پہ عمل کرے۔ یہ علی کا بیٹا تھا، یہ رسول کا سبط اکبر تھا۔ کتنی پیاری شرط رکھی۔ اب میں سطر پڑھنے لگا اور چہروں پہ میری نظر۔ امام حسن نے پہلی شرط رکھی کہ قرآن و سنت پر عمل کرے۔ شرط بتا رہی ہے کہ معاہدہ کسی مسلمان سے نہیں ہو رہا، شرط بتا رہی ہے کہ یہ معاہدہ کسی مسلمان سے نہیں۔ آج بندہ کسی بندے سے کہے کہ تو شیعہ ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ تو علی ولی اللہ پڑھے، وہ کہے گا علی ولی اللہ پڑھتا ہوں تو شیعہ ہوں۔ یہ کیسا مسلمان تھا کہ جس سے امام حسن کہہ رہے تو قرآن اور سنت پر عمل کرے۔ دوسری شرط امام حسن نے رکھی کہ آج کے بعد تیرا کوئی کرائے کا خطیب ممبر پہ میرے باپ علی کو نہیں بھونکے۔ اس نے شرطیں پوری نہیں کی تھی، شرطیں پوری ہو جاتی تو آج ہر ممبر سے علی پڑھا جاتا۔ اب یہ بات میں 40 ہجری سے لے کے 2024 تک لے کے آنے لگا ہوں۔ اگر آج کسی ممبر سے کوئی خطیب علی کے خلاف بولتا نظر آئے، سمجھ لینا کہ کس کی تنخواہ پہ پڑ رہا ہے۔ ممبروں پہ علی پہ بھونکنا ہندا کے بیٹے کی تنخواہ تھی۔ تیسری شرط رکھی تھی، میرے شیعوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ کیوں؟ مولا امام حسن بچا رہے تھے، اپنے نوکروں کو بچا رہے تھے، اپنے اصحاب بچا رہے تھے کربلا کے لیے۔ امام حسن مجتبی نے یہ شرائط رکھی، اور اگر آپ تاریخ کو بغور اس کا مطالعہ کریں، کیسی کیسی شخصیات کا قتل ہوا تھا۔ حجر ابن عدی جیسے، رشید حجری جیسے، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفسر قرآن جس نے تفسیر علی سے لی تھی۔ معاویہ نے اسے اپنے دربار میں کھڑا کر کے چھڑیوں کے ساتھ مروانا شروع کیا۔ بوڑھے تھے، زمین پہ زخمی گرا پڑا تھا یہ علی کا سوال، اور معاویہ تخت سے نیچے اتر کے قریب آ کے کہنے لگا کیا فائدہ ہوا علی کی محبت کا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گا، دنیا میں تیری بیٹیاں اکیلی رہ جائیں گی، کیسے اپنا معاش کا بندوبست کریں گی، کیسے زمانے میں جی۔ عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں بند ہوتے آنکھیں کھول کے کہا میری بیٹیوں کے رزق کی تجھے کیوں پرواہ ہے۔ اور یہ جو آج وظیفہ پڑھا جاتا ہے کہ کسی گھر میں رزق کی کمی ہو تو اس گھر کی مستور کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے، یہ وظیفہ عبداللہ ابن مسعود نے بتایا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تو میری بیٹیوں کے رزق کی فکر نہ کر، وہ علی کے کہنے کے مطابق رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سو۔ اسے کہتے ہیں صحابی مرتا ہوا بھی علی کی حدیث بیان کر رہا ہے، اور اس نے ٹھوکر مار کے کہا چل پھر مرنا ہی چاہتا ہے تو تو نے قرآن پہ اتنی خدمات کی ہے، تیری تفسیر قرآن پہ اتنی خدمات، چل میں تجھے اتنا ضرور اجر دوں گا کہ تو نے قرآن کے لیے بڑی خدمات کی ہیں۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے مرنا چاہتا ہے، تیری خدمات کے عوض میں تجھے اتنی چھوٹ دے دیتا ہوں، تو جس طرح مرنا چاہے میں تجھے ویسے ماروں گا، تو کیسے مرنا چاہتا ہے، تو کیسے مرنا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے بند آنکھوں کھول کے کہا بالکل ایسے جیسے 12ویں کے دور میں تو میرے ہاتھ سے مرنا چاہتا۔ اگر آپ اس لمحے میں تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس دور کو تاریخ میں لکھا جاتا ہے وضع حدیث کا دور، وضع حدیث کا دور، جھوٹی حدیثوں کی فیکٹریاں تھیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں امام حسن زندگی گزار رہے۔ دور کون سا ہے؟ جھوٹی حدیثیں اتنی بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ بازار میں سبزی خریدنے کے لیے حدیثیں دیتے تھے اور سبزی خرید، جو 50 حدیثیں بنی امیہ کے حق میں لکھ کے لے کے اتنے میں تولی جائیں گی، جو 20 حدیثیں علی کے خلاف لکھ کے لے، اسے کہا جاتا ہے فتنہ وضع حدیث۔ اتنی حدیثیں بنائی گئی، اتنی حدیثیں بنائی گئی، اتنی حدیث کہ اہل سنت کا خود اپنا امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو کے ایک شخص حدیث پڑھ رہا تھا کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا، یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وضع حدیث کے باب میں لکھا ہوا۔ ابو حنیفہ نے دیکھ کے کہا کہ تو نے کس سے یہ حدیث سنی؟ اس نے کہا ابو حنیفہ سے۔ اس نے کہا بدبخت خدا تجھے جہنم میں منہ کے بل گرائے، ابو حنیفہ تو میں ہوں، میں نے تو آج تک یہ حدیث نہیں پڑھی۔ یہ دور تھا کیونکہ یہ میری بات اس مائک کے ذریعے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ جو لوگ آج کہتے ہیں علی اور معاویہ بھائی بھائی، بینر لگے ہوئے ہیں پاکستان، سوشل میڈیا پہ شور ہے یہ تو شیعوں کی صرف دشمنی ہے۔ بڑے بڑے اہل سنت کے اسکالرز نے اس کی رد، خود اہل سنت فرنٹ پہ آ کے کھڑے، وہ کہہ رہے کہ نہیں، انہیں خبر ہے کہ اگر ہم نے اسے اپنے کھاتے میں ڈال پھر یہاں سے تو کھوج شروع ہوگی، لہٰذا جو پڑھے لکھے سنی ہے وہ یزید سے پہلے ہی محتاط ہو گئے تھے، یزید سے پچھلے دور سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ وہ کہتے صرف یزید کو کھاتے پہ نہ ڈالو، یزید کو پھینکو اور اس سے پہلے معاویہ کو بھی پھینکو، تاکہ پورے بنی امیہ سے ہم سبق دوش، بنی امیہ سے ہمارے ہاتھ پیچھے ہو جائے۔ پڑھے لکھے اہل سنت اسکالر جو پرانے لوگ تھے
وہ نہیں ماننے کے لیے، انہیں خبر تھی اگر ہم نے اسے مان لیا پھر پوری کی پوری خلافت گئی، اگر ہم نے اسے اپنے کھاتے ڈال لیا تو اس نے اپنے دور میں اتنا کچھ کیا ہو، وہ سب کچھ ہمیں ماننا۔ جتنی اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیث کی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ بخاری ہو، یہ سب کے سب شاگرد ہیں نسائی۔ جائیں جا کے کتاب اٹھا کے دیکھیں، اور اہل سنت کو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں کہ امام نسائی کا قتل کیوں ہوا، اسے کیوں مارا گیا تھا؟ جب اس نے کھڑے ہو کے اہل بیت کے فضائل پڑھنے شروع کیے تو مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا تو علی کے فضائل، علی کی حدیثیں پڑھی جا، تیرے پاس معاویہ کے حق میں کوئی حدیث نہیں ہے؟ تو امام نسائی نے وہی کھڑے ہو کے کہا ہاں میرے پاس معاویہ کے حق میں ایک حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ خدا تیرا پیٹ نہ بھرے، اور یہ آج بھی حدیث صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی، آج بھی حدیث پڑھی کہ رسول اللہ نے اسے بد دعا دی تھی کہ خدا کبھی بھی تیرے پیٹ کو نہ بھرے۔